ناظرین، سیریز کے پہلے حصے میں آپ نے جانا کہ بیروت میں فلسطینی حریت پسند علی حسن سلامہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد موساد کا سربراہ جرمیاہ پیلڈ واپس اسرائیل پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، اگر آپ یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ جب وہ یروشلم کی حدود میں داخل ہوئے تو پو پھٹ رہی تھی۔ ٹراپسٹ کی خانقاہ تک سڑک بالکل صاف اور خشک تھی، لیکن جیسے ہی جورڈین ہلز میں پہنچے سڑک کے کنارے جگہ جگہ سفید دبے دیکھ کر جرمیاہ بے اختیار بول اٹھا، برف۔ ہاں، اس کے ڈرائیور ڈینی نے اس بات میں سر ہلایا۔ پچھلے 4 دن سے یروشلم میں برف باری ہو رہی ہے۔ ایک موقع تو ایسا آیا تھا کہ یروشلم 24 گھنٹوں تک پوری دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ برف باری کے دنوں میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جرمیاہ کے لہجے میں ناگواری تھی۔ گزشتہ روز ٹیڈی کولک نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ عوام حکومت کو ٹیکس دینا بند کر دیں کیونکہ سرکاری محکمے انہیں مناسب سہولتیں فراہم نہیں کر رہے۔ ڈینی نے گاڑی کی رفتار ہلکی کرتے ہوئے کہا۔ جرمیاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسکرین کی دوسری طرف دیکھتا رہا جہاں گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں آسمان سے گرتے ہوئے برف کے گالے رقص کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ڈینی نے ونڈو اسکرین کے وائپر چلا دیے تھے۔ جرمیاہ کی نظریں بدستور ونڈ شیلڈ پر مرکوز تھی۔ بہت دور یروشلم کی آبادی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ آسمان کو چھوتے ہوئے مساجد کے مینار، گرجا گھروں کے کلش اور عبادت گاہوں کے گنبد بڑا دل فریب منظر پیش کر رہے تھے، لیکن جرمیاہ نے کبھی ان حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنی مصروفیات سے کبھی اتنا وقت نہیں نکال سکا تھا کہ فطرت کی ان رنگینیوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے ایسی چیزوں سے کوئی خاص دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ جب سے لبنان سے واپس آیا تھا اپنے آپ میں عجیب سا کھوکھلا پن محسوس کر رہا تھا جس کی وضاحت وہ نہیں کر سکا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ علی حسن سلامہ کے قتل کے بعد وہ اس عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس سے قبل جوانی کے دور میں اس نے بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور ہر شخص کو قتل کرنے کے بعد اس نے عجیب سا لطف محسوس کیا تھا، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم کسی بھاری بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہو۔ دماغ قطعی ڈل تھا، خالی اس ذہن کی سی کیفیت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ واقعی ہی بوڑھا ہو گیا ہے اور خون کو گرما دینے والا قتل و غارت کا کھیل بھی اس کے خون میں حرارت پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ ایک لمحہ کو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ شاید سلامہ سے انتقام کا جذبہ اس کے خون کو گرمائے ہوئے تھا اور سلامہ کے قتل کے بعد ہی وہ سنسنی خیز ولولہ بھی ختم ہو گیا۔ سردی میں ٹھٹری ہوئی یروشلم کی سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ چوراہوں پر سگنل کی زرد بتیاں بار بار جل بجھ رہی تھیں۔ ویلی آف کراس کے قریب پولیس کی ایک گشتی وین نے انہیں اوورٹیک کیا اور دائیں طرف کی سڑک پر مڑ گئی۔ اس سے فرلانگ بھر آگے چند سویپر ایک ٹرک میں کوڑا لاد رہے تھے۔ پرانے شہر کے قریب ان کی گاڑی دائیں طرف کی سڑک پر مڑ گئی اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک عمارت کے سامنے رک گئی جو مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے برف سے ڈھکے ہوئے صحن میں پام کے 2 درخت بالکل آؤٹ آف فوکس لگ رہے تھے۔ ڈینی جرمیاہ کا سوٹ کیس اٹھا کر گاڑی سے اتر گیا اور مختصر سا صحن طے کر کے مکان کا دروازہ کھولنے لگا۔ جرمیاہ بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ بوڑھی ہاؤس کیپر مکان کے پچھلے حصے میں واقع اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ لیونگ روم کسی سرد جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اپنے چھوٹے سے کمرے میں گھس کر جرمیاہ نے پہلے ٹیبل لیمپ روشن کیا، پھر ہیٹر کا سوئچ آن کرنے کے بعد رین کوٹ اتار کر کرسی پر گر گیا اور اس طرح گہرے گہرے سانس لینے لگا جیسے میلوں دور سے دوڑتا ہوا آیا ہو۔ ڈینی جو کہ ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا باڈی گارڈ بھی تھا، نہایت دبے قدموں گھر میں گھومتے ہوئے حفاظتی الارم سسٹم کا جائزہ لے رہا تھا۔ بالآخر جب ڈینی بھی اپنے کمرے میں چلا گیا اور ماحول پر سکوت طاری ہو گیا تو جرمیاہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر میز کے قریب چلا گیا اور دروازے سے ایک چابی نکال کر کپ بورڈ کے سامنے جھک گیا۔ چابی لگاتے ہی سلائیڈنگ ڈور ایک طرف سرک گیا اور ایک چھوٹا سا سیف سامنے آ گیا جس کا ڈائل عام تجوریوں سے بہت مختلف تھا۔ جرمیاہ چند لمحے سیف کی طرف دیکھتا رہا اور کمبینیشن ملانے کے بعد ڈائل کو بائیں طرف گھما دیا۔ کلک کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور سیف کا دروازہ کھل گیا۔ جرمیاہ نے ایک ضخیم فائل سیف سے نکال لی جس کے کور کی رنگت فیڈ ہو چکی تھی۔ فائل کور پر موٹے حروف میں علی حسن سلامہ اور اس کے نیچے 5 ستمبر
1972 لکھا ہوا تھا۔ یہ وہ تاریخ تھی جب یہ فائل کھولی گئی تھی۔ اس نے فائل میز پر رکھی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک وہ اس طرح بے حس و حرکت بیٹھا رہا جیسے پتھر کی مورتی میں بدل گیا ہو۔ اس کی نظریں فائل پر مرکوز تھیں۔ اس کے ہاتھ حرکت میں آئے اور وہ فائل کا بندھا ہوا ربن کھولنے لگا۔ فائل میں لگے ہوئے کاغذات 2 حصوں میں منقسم تھے۔ ان کے درمیان گتے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا اور ہر حصے کو ایک الگ عنوان دیا گیا تھا۔ پہلے حصے کے شروع میں ایک سادہ کاغذ پر موٹے حروف میں میونخ لکھا ہوا تھا۔ جرمیاخ نے وہ کاغذ ایک طرف ہٹا دیا۔ نیچے ایک اور کاغذ پر 11 نوجوان لڑکوں کی تصویریں چپکی ہوئی تھیں۔ ہر تصویر کے نیچے ایک نام بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ ان تصویروں کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں 5 ستمبر 1972 کی رات ابھر آئی۔ وہ رات کا آخری پہر تھا جب ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دفتر سے ڈیوٹی آفیسر کی کال تھی۔ جرمیاخ، عرب حریت پسندوں کے گروہ نے میونخ اولمپک ولیج میں ہمارے کچھ کھلاڑیوں کے کیمپ پر حملہ کر دیا ہے۔ فائرنگ میں کچھ کھلاڑی مارے گئے ہیں اور بعض لڑکوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ یہ ٹیلی فون کال ان سنسنی خیز واقعات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی تھی جن سے وہ آنے والے برسوں میں دو چار رہا۔ گزرے ہوئے واقعات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اسے اسی رات ٹیلی فون پر آرمی چیف آف سٹاف اور موشے سے ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ ابھی تک یاد تھا، اور گولڈ مائر کی اس وقت کی کیفیت کو وہ زندگی کے آخری لمحوں تک بھی نہیں بھلا سکے گا۔ نصف رات کے لگ بھگ اب وہ وزیر اعظم گولڈ مائر کے سامنے پہنچا تو وہ نائٹ گون میں تھی اور اس کے کندھوں پر پڑی ہوئی شال نیچے ڈھلکی ہوئی تھی۔ گولڈ مائر نے آگے بڑھ کر جب اس کا ہاتھ پکڑا تو جرمیاخ نے اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ کو واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ ان لڑکوں کو دہشت گردوں کے چنگل سے زندہ سلامت نکالنا ہے جرمیاخ۔ مسز گولڈ مائر کی آواز بھی کپکپا رہی تھی۔ جرمیاخ کو وہ گفتگو بھی یاد تھی جو اسی رات ٹیلی فون پر جرمن سیکرٹ سروس کے سربراہ سے ہوئی تھی۔ ہم ان لڑکوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے مسٹر جرمیاخ، اور آئندہ ہم کسی کو جرمنی کی سرزمین پر یہودیوں کا خون بہانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ فائل میں رکھے ہوئے کاغذات کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ ان میں پنک رنگ کے وہ ٹیلی گرام فارم بھی تھے جن کے ذریعے ابتدا میں اولمپک ولیج سے خوشگوار اطلاعات موصول ہوئی تھی۔ دہشت گردوں کو بلیک ستمبر کے ممبران کی حیثیت سے شناخت کر لیا گیا تھا۔ جرمیاخ جانتا تھا کہ بلیک ستمبر کو الفتح کا اہم ترین حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس ذیلی تنظیم کو فلسطینی حریت پسندوں کی تمام تنظیموں کی ریڑھ کی ہڈی تسلیم کر لیا گیا تھا۔ یوں تو ہمیشہ ہی تمام حریت پسند جان ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے، مگر بلیک ستمبر کے ممبران کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ آگ میں بھی کود جاتے ہیں۔ دوپہر کے لگ بھگ سرکاری طور پر ان 9 اسرائیلی کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا جو فلسطینی حریت پسندوں کے قبضے میں تھے۔ 2 کھلاڑیوں کو اس دوران کلاشنکوف کے برسٹ سے اڑا دیا گیا تھا جب انہوں نے فلسطینی حریت پسندوں کو چکما دے کر فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد حریت پسندوں کی طرف سے 200 ناموں پر مشتمل ان افراد کی فہرست جاری کی گئی جو مختلف جیلوں میں قید تھے۔ وہ سب فلسطینی حریت پسند تھے اور یرغمالی اسرائیلی کھلاڑیوں کے عوض ان کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس فہرست میں آندریز بدر اور آکرک منہوف کے نام بھی شامل تھے۔ ان دونوں کو جرمنی کی ایک گوریلا تنظیم کے خوفناک ترین دہشت گرد سمجھا جاتا تھا اور وہ ان دنوں سخت حفاظتی انتظامات میں فرینکفرٹ جیل میں قید تھے۔ جرمیاخ فائل میں ان کاغذات کو دیکھ رہا تھا جن میں گولڈ مائر سے ہونے والی گفتگو اور جرمنی کے چانسلر کا خفیہ پیغام تحریری صورت میں محفوظ تھا۔ اسرائیلی یرغمالیوں کو فلسطینی حریت پسندوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے جرمن سیکرٹ سروس نے ایک منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے ایک اسرائیلی نمائندے کو بھی میونخ آنے کی دعوت دی تھی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اسرائیلی نمائندے کی حیثیت ایک تماشائی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جرمیاخ خود میونخ جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ طوفانی رفتار سے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے اسے گاڑی میں موٹر وائرلیس کے ذریعے میونخ پولیس کے کمانڈر کا پیغام ملا جس میں بتایا گیا کہ منصوبے کے مطابق فلسطینی حریت پسندوں کو یرغمالیوں سمیت فرسٹن فیلڈ ایئر بیس لے جایا جائے گا اور حریت پسندوں کو یہ تاثر دیا جائے گا کہ وہاں سے انہیں لے جانے کے لیے جہاز فراہم
کر دیا جائے گا، جبکہ جرمن پولیس کے نشانہ باز ایئر بیس کے ارد گرد پوزیشن سنبھالے ہوئے ہوں گے۔ خصوصی جیٹ طیارے پر میونخ کی طرف پرواز کرتے ہوئے جرمیاخ راستے بھر منصوبے بناتا رہا۔ اس کے خیال میں فلسطینی حریت پسندوں کو ان کے ٹھکانے سے نکال کر ایئر بیس لے جانے کے لیے ایک خاص حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ اس کے خیال میں فلسطینی حریت پسندوں کو بیوقوف بنانا آسان نہیں تھا۔ مزید برآں جرمن پولیس والے عربی زبان سے بھی واقف نہیں تھے، لیکن جرمیاخ کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ اسے صرف تماشائی کی حیثیت سے مدعو کیا گیا تھا اور وہ عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فرسٹن فیلڈ ایئر بیس کے کنٹرول ٹاور میں بیٹھا وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد 2 ہیلی کاپٹر فضا میں نمودار ہوئے۔ جرمیاخ اپنی جگہ پر بے حس و حرکت بیٹھا ہیلی کاپٹروں کو لینڈ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور پھر جیسے ہی فلسطینی حریت پسند اپنے قیدیوں کو لے کر ہیلی کاپٹر سے اترے، بیس کے چاروں طرف چھپے ہوئے جرمن پولیس کے نشانہ بازوں نے فائر کھول دیا، لیکن وہ زیادہ اچھے نشانہ باز ثابت نہیں ہوئے۔ صرف 2 حریت پسند ان کی فائرنگ کے زد میں آ سکے۔ جواب میں حریت پسندوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے اس تبادلے میں 5 حریت پسند مارے گئے، جبکہ باقی 3 ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن ہتھیار ڈالنے سے پہلے وہ اپنے تمام اسرائیلی قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ جرمیاخ اسرائیلی کھلاڑیوں کی میموریل سروس میں حصہ لینے کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہی وہ اپنے خصوصی طیارے کے ذریعے اسرائیل روانہ ہو گیا اور بن گورین ایئرپورٹ پر اترتے ہی تل ابیب کے نواح میں وزیر اعظم گولڈا مائر کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ گولڈا مائر کا چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا، وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے جرمیاخ کا استقبال بھی بڑی سردموری سے کیا تھا۔ میں اس شخص کو تلاش کرنا چاہتا ہوں جو اس سانے کا ذمہ دار ہے، جرمیاخ نے گولڈ مائر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماضی میں آپ انتقامی سرگرمیوں کے خلاف رہی، ممکن ہے آپ کا نظریہ درست ہو، لیکن میں کسی کو اپنے آدمیوں کے قتل عام کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر میں بلیک ستمبر کو نہیں کچل سکتا تو مجھے موساد کی سربراہی کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے۔ جرمیاخ نے اگرچہ کھل کر اپنے عہدے سے استعفے کی دھمکی نہیں دی تھی، لیکن گولڈا مائر کو اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ اس نے جرمیاخ کو 24 گھنٹے انتظار کرنے کو کہا تاکہ اس دوران وہ اپنی کابینہ کے وزراء سے مشورہ کر کے کسی فیصلے پر پہنچ سکے۔ دوسرے دن دوپہر سے پہلے جرمیاخ کو گولڈا مائر کے دفتر طلب کر لیا گیا۔ گزشتہ روز کی طرح اس وقت بھی گولڈا مائر کے رویے میں سردموری نمایاں تھی۔ جرمیاخ خاموش کھڑا سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے نہیں معلوم تمہارے ذہن میں کیا ہے جرمیاخ، گولڈا مائر نے لب کشائی کی، لیکن تم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اس مختصر سی ایک طرفہ گفتگو کے ساتھ ہی ان کی ملاقات ختم ہو گئی۔ جرمیاخ نے فوراً ہی اپنے ایجنٹ میونخ بھیج دیے تاکہ وہ بلیک ستمبر کے بارے میں معلومات جمع کر سکیں۔ اس دوران اس نے اور چیف آف آپریشنز ڈیوڈ راتھ نے ایک ایسی ٹیم تیار کر لی تھی جسے بلیک ستمبر کے اس لیڈر کو تلاش کر کے موت کے گھاٹ اتارنے کی ذمہ داری سونپی گئی، جس نے میونخ میں اسرائیلی کھلاڑیوں کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ 15 ستمبر تک جرمیاخ کو پتہ چل گیا تھا کہ میونخ کے اولمپک ولیج میں اسرائیلی کھلاڑیوں کے قتل کا منصوبہ کس طرح بنایا گیا تھا۔ اولمپک ولیج میں کام کرنے والے ایک انجینئر سمیت چند نامعلوم جرمن دہشت گرد بھی اس منصوبے میں شامل تھے۔ جرمیاخ کے ایجنٹوں نے یہ بھی رپورٹ دی تھی کہ اس منصوبے کی پلاننگ ایک نوجوان فلسطینی حریت پسند نے کی تھی، جس نے مشرقی برلن کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے۔ اس کا کوڈ نیم ریڈ پرنس تھا۔ 10 دن بعد جرمیاخ ریڈ پرنس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ علی حسن سلامہ تھا۔ ناظرین، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، اگر آپ یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔